ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ آج کل جوان لوگ کثرت سے مر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی 3 نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہمارے یہاں پر اور 3 کا انتقال ہوا، تو کیا یہ بھی کوئی قیامت کی نشانی ہے؟ دیکھیں میرے نظر میں تو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ آخری زمانے میں نوجوان کثرت سے فوت ہونے لگیں گے۔ ہاں علماء کے بارے میں ہے، سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، اس طرح نہیں کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء جلد فوت ہوں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے اور وہ غلط مسائل بتا کے خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس کے علاوہ سرکار نے جسے فرمایا کہ زنا کثیر ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، اس طرح کی تو چیزیں ہیں، لیکن نوجوانوں والی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ بہرحال نوجوانوں کو خیال کرنا چاہیے، ایک تو یہ باہر کی فوڈ کھا کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے، دال پکی تو منہ بن جاتا ہے اور سبزی پکے تو میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، اور باہر جا کے ہم کھانے کھاتے ہیں، آئل بعض اوقات بہت ہی خراب قسم کا ڈلا ہوتا ہے، یا پکی بہت زیادہ چیز ہوتی ہے جو مطلب زیادہ برن ہو جاتی ہے، زیادہ اس کو آئل میں پکاتے ہیں، اس کی کیلوریز بہت بڑھ جاتی ہیں اور وہ ہمارے اندر جا کر تباہی مچا رہی ہوتی ہیں۔ پھر مختلف قسم کے مشروبات ایسے ہیں کہ جن میں اگر ان کو سالڈ شکل میں لے آئیں تو اتنا آدھا تو چینی بھری ہوگی اور آدھی بس وہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں، ان میں بھی کیمیکل ملا ہوتا ہے، یہ زہر ہم اپنے اندر اتار رہے ہیں، اس وجہ سے بکثرت موتیں ہو رہی ہیں اور واقعی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور لیزر کٹنگ مشین سے میں لوہا، لکڑی، اسٹیل شیٹ وغیرہ اس کی کٹنگ کا کام کرتا ہوں، تو دیگر چیزوں کے ڈیزائن بنانے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات ہمارے پاس جو غیر اللہ کے مطلب جن کو معبود سمجھا جاتا ہے، بت کہہ لیجئے، وہ بھی ہمارے پاس کام آتا ہے کہ اس کی کٹنگ وغیرہ کر کے اس شکل میں اس کو بدل دیا جائے، اس کام میں کوئی خامی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے، خامی تو ہے کہ جو چیز شرک کے لیے استعمال ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے گا اس کام میں تعاون کرنا، جبکہ اس کا کوئی اور یوز ہے ہی نہیں، تو یقیناً اس میں احتیاط درکار ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہوتی ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ لیکن چونکہ ہم حالات کے تناظر کو اچھی طرح جانتے ہیں، حالات کے تناظر میں بات کرتے ہیں، اور ایک مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بلکہ دوسرے مقامات کے عرف پر بھی مطلع ہو، تاکہ شرعی حکم بیان کرتے ہوئے ایسی کوئی چیز بیان نہ کر دے کہ لوگوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو جائے، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، ان کے اموال، ان کی جانیں، ان کی عزت خطرے میں پڑ جائیں۔ لہذا بعض جگہوں پر ماحول اس قسم کا ہے کہ اگر آپ سب کام کریں لیکن ان چیزوں کو منع کر دیں تو آپ کو نگاہوں میں لے لیا جائے گا اور پھر آپ کی دکان کو لوٹنا، پھر آپ کو ہو سکتا ہے مار بھی دیا جائے۔ اگر اس قسم کی صورتحال ہے کہ فی الحال نہیں تو فیوچر میں سخت نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہتر میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کسی غیر مسلم کو خاص اس کام کے لیے نوکر رکھ لیں، اور وہ کام آئے تو وہی اس کام کو کرے گا، اس کا آرڈر وہی پورا کرے گا، اس کا نفع وغیرہ وہی لے گا، جو آپ کا اصل وہاں پہ خرچہ ہوگا جیسے بجلی وغیرہ کا وہ آپ رکھ لیں، جتنا پروفٹ وغیرہ ہو وہی اس کو سیلری کی مد میں دے دیا جائے، تاکہ چلے کام بھی ہو جائے گا آپ کے اوپر یہ، کیونکہ ایک آدمی بعض اوقات ایک کام لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ 3 جائز کام بھی ہوتے ہیں، یہ ناجائز یہ جائز، اگر ناجائز کو منع کریں تو 3 جائز کام بھی وہ کہیں اور سے کرائے گا، تو کاروباری نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کاروباری نقصان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر پیش نظر ہے جان، عزت، مال وغیرہ کا، اور آگے چل کے بہت بڑے نقصانات کا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پھر ایسا آدمی رکھ لیا جائے اور وہ کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی جب تک نہیں ملتا تب تک دل میں کراہت رکھ کے اور اپنے آپ کو ایک بڑے ضرر سے بچانے کی نیت سے اور کسی برائی میں تعاون نہ ہو کہ یہ کون سی چیز کہاں کو استعمال کرے گا، میرا ہیڈک نہیں ہے، میں بس اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے عزت و مال، آبرو وغیرہ کی حفاظت کی خاطر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما لے گا۔ کہ ہمارا یہ مشہور فقہی ضابطہ ہے کہ جب 2 ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں جو دونوں باعث ضرر ہوں، لیکن ان میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا لازم ہو جائے، تو پھر چھوٹے ضرر والی چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں چھوٹا ضرر فی الحال یہی ہے، جان، مال، عزت و آبرو کو شریعت نے بڑا ضرر رکھا ہے، اگر اس پہ نقصان ہو تو یہ بڑا ضرر ہے، اس لیے پھر آپ خود بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہی ہوگا کسی غیر مسلم کو رکھ کر یہ کام کروایا جائے۔ یہ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا، یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میں پولیس میں تھا، اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میں نے حج بھی کر لیا ہے، میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، لیکن نوکری میں
میں نے غور کرتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ رشوت لی کہ اگر میں حساب کروں تو کروڑ سے زیادہ بن جائے گی، اور میرے مظلوموں پر بڑا ظلم بھی کیا ہے، گناہگاروں کو میں نے پکڑ کے چھوڑا بھی ہے پیسے لے لے کر، اب میں بہت نادم ہوں، اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ میرے بھائی، سب سے پہلے تو آپ کے لیے اتنی میں مبارکباد تو پیش کروں گا کہ چلیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ندامت کی، اپنے احتساب کی اور آخرت کی صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقوق العباد کا جب مسئلہ آتا ہے، جب آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ مالی لحاظ سے ان کے مال دبا لیے، رشوت بھی ایک مال دبانا ہی ہوتا ہے، آپ نے لے لیا، یا مارا پیٹا کسی کو، جیل میں بند کر دیا، اپنی ذاتی بغض نکالنے کے لیے کسی نے آپ سے بدتمیزی کی تو کہا کہ تجھ پہ ایسا کیس بناؤں گا کہ 20 سال کے لیے جیل میں ڈلوا دوں گا، اور آپ نے ڈلوا دیا۔ یہ ہیں حقوق العباد کے معاملات، اور یہ آپ نے اگر حج کیا ہے اور وہ مقبول ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے مزدلفہ میں جو ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حقوق العباد میں کی گئی کوتاہی کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے اس کے گناہ وبال وہاں پر ختم ہو چکا ہو، لیکن اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ میدان محشر میں وہ سارے مظلوم کھڑے ہوں گے اور آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ میں آپ کی حاضری قبول کر کے اور حقوق العباد میں کوتاہی کا گناہ معاف کر دیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت سے امید ہے کہ اللہ مظلوموں کو آپ سے راضی کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کا حج نامقبول ہوا تو پھر حساب و کتاب وہاں پر ہے۔ اب اگر وہ سامنے والے مسلمان ہیں تو پھر تو یہی ہوگا کہ آپ کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور پھر کیا انجام ہوگا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ لیکن اگر آپ کے ظلم و ستم غیر مسلم کے لیے تھا تو بہرحال ظلم کی سزا تو آپ کے لیے ہے، لیکن آپ کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں نہیں ڈالی جائیں گی، کیونکہ کافر کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی آسانی نہیں ہے، اس کے لیے بحکم قرآن و حدیث ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حج آپ نے کیا، اللہ سے اچھی امید کر کے رکھیں، لیکن ڈرتے بھی رہیں کہ میدان معاشر میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ راضی کر کے آپ کو معاف فرما دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی گرفت ہو۔ ڈرتے رہیں، نادم ہوتے رہیں، اور جو مسلمین تھے جن پہ آپ نے ظلم کیا ہے ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ جو بھی آپ نیک عمل کریں یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کا ثواب ان تمام کو بھی پہنچ جائے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے ثواب جاریہ کر دیں، کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی اچھا مدرسہ ہے جس میں بچے اخلاص سے پڑھ رہے ہیں ان کو عالم یا مفتی بنا دیں، اور یہ نیت کریں کہ ان کا جتنا بھی ثواب اللہ تعالیٰ جن پر میں نے ظلم کیا ان کے نام اعمال میں منتقل فرما دے۔ ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کو بڑھاتا رہتا ہے، اور جب وہ بروز قیامت آپ کے سامنے آئیں تو آپ کا کیا ہوا ایصال ثواب اور ثواب جاریہ اتنے بڑے بڑے انعام کی شکل میں ملے کہ وہ فوراً آپ سے راضی ہو جائیں۔ اس لیے یہ اقدامات کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی بھائی ہمیں ویسا سن رہا ہے تو خدا را اس سے پہلے کہ آپ کے لیے مطلب اس طرح کے معاملات ہوں کہ آدمی نادم شرمندہ ہو یا اچانک موت آ جائے اور توبہ کی توفیق بھی نہ ملے اور میدان معاشر میں پھنس جائیں، ہر ایک کو، چاہے وہ پولیس کے محکمے سے ہو یا آؤٹ سائڈر ہو، کوئی دوسرے محکمے سے تعلق رکھتا ہے، ظلم تو ہر جگہ منع ہے۔ مجھے بھی اپنا احتساب کرنا ہے، آپ بھی اپنا احتساب کیجئے۔